انفوورڈ کے معزز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کتنے ایٹم بم موجود ہیں اور یہ ایٹم بم کس طرح بھارت کے پرخچے اڑا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہم آپ کو پاکستان کی دفاعی اور جوہری طاقت کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر بھارت کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے تو جواب میں پاکستان کیسے بھارت کو چند گھنٹوں میں ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس کس قسم کے جوہری ہتھیار موجود ہیں اور پاکستان انہیں کس وقت استعمال کر سکتا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ان معلومات کو دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چلیے پاکستان کی دفاعی قوت کے بارے میں جانتے ہیں۔ معزز دوستو، یہ 18 مئی 1974 کی بات ہے جب بھارت نے اپنے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ اس تجربے نے پاکستان میں ہلچل مچا دی۔ بھارت پاکستان سے 2 جنگیں لڑ چکا تھا۔ ایک جنگ تو 3 سال قبل لڑی گئی تھی۔ بھارتی حکمران برہمن طبقہ پاکستان کو اکھنڈ بھارت کا حصہ بنانا چاہتا تھا، اسی لیے بھارت پاکستان کا روز اول سے دشمن رہا ہے۔ یہ طبقہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل خفیہ اور عیاں سازشوں میں محو رہتا ہے۔ پاکستانی حکمران طبقہ واقف تھا کہ بھارت ایٹم بم بنا رہا ہے، پھر بھی اس تجربے کی خبر اس پر بجلی بن کر گری۔ اسے محسوس ہو گیا کہ ایٹم بم بنا کر بھارت نے خطے میں طاقت کا توازن مکمل طور پر اپنے حق میں کر لیا ہے۔ گویا پاکستان کی سالمیت اور بقا کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اب طاقت کا توازن اسی صورت بحال ہو سکتا تھا جب پاکستان بھی ایٹم بم بنا لے۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے فوراً پاکستانی ایٹمی منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ یوں دن رات کی انتھک محنت سے پاکستان نے ایسا شاہکار تیار کیا جسے دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ پاکستانی انجینئرز کے ہاتھوں تیار ہونے والا ایٹم بم دنیا کے دیگر جوہری ہتھیاروں سے بہت مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ماہرین پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو بھارتی ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور اور خطرناک گردانتے ہیں۔ دوستو، پاکستان اور بھارت کے مابین حالات شروع سے ہی کشیدہ رہے اور یہ کشیدگی اب تک جاری ہے۔ کشیدہ حالات اور ممکنہ جنگ کے تناظر میں بھارت پاکستان فوجی صلاحیتوں کے موازنے میں ایک جانب عددی اعتبار سے بھارت کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے تو دوسری جانب صلاحیت، جذبے اور پیشہ ورانہ مہارت میں پاکستان بھارت سے کہیں آگے ہے۔ لیکن اب جنگوں کا دار و مدار روایتی ہتھیاروں سے ہٹ کر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی صلاحیت پر منتقل ہو چکا ہے۔ ایسے میں ایک جانب جب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو سکتی ہے، تو دوسری جانب دونوں ممالک کے عوام اس سوال کے جواب کی تلاش میں بھی ہیں کہ ایٹمی قوت سے آراستہ دونوں ممالک کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ امریکہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ایٹم بم بنایا، وہ واحد ایسا ملک بھی ہے جس نے اس کا استعمال بھی کیا۔ اس نے پہلی بار ایٹم بم کا ٹیسٹ 16 جولائی 1945 کو کیا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کے پاس 5000 ایٹم بم موجود تھے۔ اس نے مختلف جگہوں پر 1700 ایٹم بم نصب کر رکھے ہیں۔ امریکہ کے بعد ایٹم بم بنانے والا ملک سوویت یونین یعنی روس تھا۔ روس نے پہلی بار ایٹم بم کا ٹیسٹ 29 اگست 1949 کو کیا۔ روس کے پاس 6257 ایٹم بم یعنی روس کے پاس امریکہ سے بھی زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ روس نے مختلف جگہوں پر 1600 ایٹم بم نصب کر رکھے ہیں۔ ایٹم بم بنانے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک برطانیہ تھا۔ پہلی بار برطانیہ نے ایٹم بم کا ٹیسٹ 13 اکتوبر 1952 کو کیا تھا۔ اس وقت برطانیہ کے پاس 225 ایٹم بم موجود تھے اور اس نے 120 ایٹم بم نصب کر رکھے ہیں۔ اب باری آتی ہے فرانس کی۔ فرانس نے پہلی بار ایٹم بم کا ٹیسٹ 13 فروری 1960 کو کیا تھا اور موجودہ دور میں فرانس کے پاس 290 ایٹم بم ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر فرانس نے اپنے تمام ایٹم بم ملک کے مختلف حصوں میں نصب کر رکھے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرانس کے بعد ایٹم بم بنانے والا ملک اسرائیل تھا، تاہم اس بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ اسرائیل نے ایٹم بم کا تجربہ کس تاریخ اور کس سال کو کیا۔
اطلاعات کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل پہلی بار ایٹم بم کا تجربہ 1960 سے 1969 کے درمیان کیا، تاہم ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس 9 ایٹم بم موجود ہیں۔ آگے جو باری آتی ہے وہ ہے چین کی، جس نے پہلی بار ایٹم بم کا تجربہ 16 اکتوبر 1964 کو کیا، اور کہا جاتا ہے کہ چین کے پاس 400 ایٹم بم موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کی۔ ایٹم بم بنانے والا دنیا کا 6واں ملک ہندوستان تھا۔ اس نے پہلی بار ایٹم بم کا تجربہ 18 مئی 1974 کو کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے ایٹم بم بنانے کی تیاریاں تیز کر دی تھیں۔ ایک حالیہ رپورٹ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو بھارت کے پاس اس وقت 140 ایٹم بم موجود ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ آیا بھارت نے کتنے ایٹم بم نصب کر رکھے ہیں۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی تو ایٹم بم بنانے والا دنیا کا 7واں ملک پاکستان تھا۔ پاکستان نے پہلی بار ایٹم بم کا تجربہ 28 مئی 1998 کو کیا تھا، اور ایک حالیہ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس 165 ایٹم بم موجود ہیں، جن میں سے چند ایک پاکستان نے بھارت کی سرحد سے متصل علاقوں میں نصب بھی کر رکھے ہیں تاکہ وقت پڑنے پر انہیں استعمال میں لایا جا سکے۔ پاکستان کے بعد ایٹم بم بنانے والا 8واں ملک شمالی کوریا تھا۔ اس نے پہلی بار ایٹم بم کا ٹیسٹ 9 اکتوبر 2006 کو کیا، اور اس کے پاس 45 ایٹم بم موجود ہیں۔ ناظرین کرامی، اس کے علاوہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بھی بھارت سے کہیں آگے ہے۔ اس کا اعتراف نہ صرف خود بھارتی جرنیل کرتے ہیں بلکہ عالمی دفاعی تجزیہ کار بھی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ امریکہ کی شکاگو یونیورسٹی سے منسلک سائنسدانوں کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بھارت کو اپنے کئی ہتھیاروں کے تجربے سے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان روایتی ہتھیاروں کے مقابلے میں بھارت سے کہیں آگے ہے۔ فضائی لحاظ سے وہ اس سے کہیں مضبوط اور دفاعی صلاحیت سے آراستہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جدید F-17 تھنڈر طیاروں سے لیس کر دیا ہے، جبکہ بھارت کی فضائی صلاحیت کمزور نظر آ رہی ہے۔ 27 فروری 2019 کو بھارتی ایئر فورس کے دانت کھٹے کر کے رکھ دینے والا بھرپور جواب انہی F-17 تھنڈر طیاروں کی مرہون منت ہے۔ دنیا ان پاکستانی طیاروں کی صلاحیت اور پاکستانی پائلٹس کی قابلیت پر اب تک حیران ہے۔ پھر اس سے قبل پاکستان نے 2 فروری 2015 کو ریڈار پر نہ نظر آنے والا روایتی اور ایٹمی ہتھیار سے لیس کروز میزائل رات کا بھی کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس رات کروز میزائل کی رفتار 350 کلومیٹر ہے، اور وہ زمین پر یا سمندر میں اپنے ہدف کو ٹھیک نشانہ بنا سکتا ہے۔ جو تجربہ کیا گیا اس میں کامیابی 100% تھی۔ یہ کروز میزائل ہے جو رکاوٹوں کے باوجود سیدھا اپنے ہدف کی طرف لپکتا ہے۔ 9 مارچ 2015 کو پاکستان نے شاہین 3 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل زمین سے زمین 2750 کلومیٹر تک جوہری اور روایتی ہتھیار لے کر ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ عالمی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ پاکستان بیلسٹک میزائلوں کے دور تک ہدف کو مار کرنے کی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ اگرچہ حکومت پاکستان کبھی بھی اپنی صلاحیت کا اظہار دفاعی اصولوں کی بنیاد پر نہیں کرتی، مگر غیر ملکی دفاعی تجزیہ کار بھی اس بات کو تسلیم کر کہ پاکستان اپنے زیادہ فاصلے کے میزائل بنانے کی صلاحیت کا اظہار نہیں کر رہا، جبکہ میدان میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت بھارت کے مقابلے میں بہترین اور قابل اعتماد ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان نے شاہین 1 اور شاہین 2 میزائلوں کے کامیاب تجربات بھی کر رکھے ہیں۔ شاہین 2 1500 کلومیٹر تک جوہری ہتھیار لے کر جا سکتا ہے، جو بھارت سمیت اسرائیل کے لیے بھی تباہ کن ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک امریکی تھنک ٹینک کا خیال ہے کہ پاکستان کی یہی رفتار رہی تو اس کے پاس 2022 میں 200 سے زائد جوہری ہتھیار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ 13 مارچ 2015 کو پاکستان نے مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون براک اور لیزر گائیڈڈ برق میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ ان ڈرونز پر لگے ساکن اور متحرک اہداف کو نشانہ بنایا۔
براق اور برق لیزر گائیڈڈ میزائل کو ہر موسم کے لحاظ سے کارآمد بنایا گیا ہے، اور یہ خبر بھارت کے لیے کسی بڑے طوفان سے کم نہیں۔ جبکہ بھارت کی میزائل ٹیکنالوجی بری طرح فلاپ ہو چکی ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق بھارتی میزائلوں سے نہ دنیا خوفزدہ ہے اور نہ ہی پاکستان پر بھارتی میزائل کا خوف طاری ہے، کیونکہ یہ تمام بھارتی میزائل ہدف کو نشانہ بنانے کی 100% صلاحیت سے محروم ہیں، اور ان کے اکثر تجربات بھی ناکام ہوئے ہیں۔ لیکن دنیا کو بتانے کے لیے بھارت یہی دعوے کرتا ہے کہ تجربات کامیاب رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے اکثر میزائل تجربے کے دوران یا تو فضا میں پھٹ گئے یا ہدف سے کئی میل دور کہیں اور جا گرے۔ بھارت اپنی میزائلوں کی کارکردگی اور پاکستانی میزائلوں کی صلاحیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تمام تر گیدڑ بھبکیاں صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں۔ اصل میں بھارت اور نریندر مودی پاکستان سے براہ راست جنگ کے نتائج سے اچھی طرح واقف ہیں، اور پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت مودی سمیت پورے بھارت کے لیے سنگین غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں مودی جی اور بھارت کے شرپسند حکام کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان سے جنگ لڑنے کی خواہش رکھتا ہے تو اسے اپنا ارادہ ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے ہدف ابدالی، شاہین، غزنوی اور بابر پل بھر میں بھارت کا غرور سر سمیت مٹی میں دفن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ میزائل نہیں بلکہ بھارت کی تباہی کا سامان ہے۔ جی تو معزز دوستو، آپ لوگوں کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کومنٹس میں جا کر ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ